اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج 8ویں تراویح اور 9 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے، 10واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اگر غور و فکر کریں تو بہت سے سوالوں کے جوابات حل ہو جائیں گے، بہت سے سوالوں کے جواب۔ جیسے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کہ مسلمان BMW یا آڈی کار لے سکتا ہے کیا؟ مسلمان لیے جائے کیا؟ مسلمان عالی شان گھر بنائے جائے کیا؟ مسلمان ایک اچھی زندگی گزارے جائے کیا؟ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں۔ مومن کے واسطے دنیا جو ہے قید خانہ ہے، ہمیں یہاں قیدیاں، ہمیں کیا ہیں یہاں؟ قیدیاں ہیں۔ تو یہ قیدی کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ مال و دولت کمائے، یہ قیدی کے لیے مناسب ہے کہ وہ عالی شان گھر بنائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے؟ ایک سوال بہت سے لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ مسلمان بولے تو پھٹے پرانے کپڑے اور غریب اور افلاس کے ساتھ رہنا، اسے اسلام سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کوئی اگر محنت کرتا ہے، ترقی کرتا ہے تو اسے سمجھاتے ہیں، ترقی کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے تو اسے سمجھاتے ہیں دنیا کے پیچھے کئی کوبا پڑا ہے، مر کو جہنم کو جاتا ہے، نہیں پڑھنا دنیا کے پیچھے۔ اس آیت کا میں آپ کو پہلے ترجمہ سنا دوں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اے ایمان والوں، کتابی ترجمہ نہیں، مطلبی ترجمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیے ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کھاؤ پیو ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ رزق کے طور پر اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان میں سے کھاؤ پیو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ وہ شان نزول میں آپ کو بتا دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان وعظ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ واعظ و نصیحت کی مجلس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں اور پھر جہنم کا تذکرہ کیے کہ جہنم میں نافرمانوں کو کیسے کیسے عذاب ہوگا، عذاب کی کیا کیا شکلیں ہوں گی، کیا کیا قسمیں ہوں گی، بہرحال جہنم کا تذکرہ کیے۔ تو صحابہ ان باتوں کو سن کر رونے لگے۔ اچھا، ہم لوگوں کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ ہم لوگ
پوری بات نہیں سمجھتے، حدیث پوری نہیں سمجھتے، قرآن کی وہ پوری بات نہیں سمجھتے، اس سے پہلے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم کیا ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں میں اب نکل کو گیا تو وہ انہیں کیا ہے اسرائیل کھڑتا سو، نہیں تو نہیں کھڑتا، میں اب جانچ میں ایسا جوش اور جذبہ۔ صحابہ کیسا نکل کو چلے گئے تھے، پکے پکائے باغ چھوڑ کر چلے گئے، باغ تیار ہے چھوڑ کر چلے گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے، میں بھی اب سیدھا جا کو وہاں چلے گا تو پوری دنیا میں انصاف قائم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں امن آ جاتا ہے۔ جذباتی ہو جاتے ہیں، جوش میں جذبے میں آ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ، ایسا نہیں ہے۔ کہاں صحابہ، کہاں ہم لوگ۔ صحابہ کے بارے میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایسے ہی نہیں فرمایا، صحابہ سمجھدار تھے، صحابہ عقل مند تھے، صحابہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو سوچ سمجھ کر کرتے تھے، تدبیر کے ساتھ کرتے تھے، ایسے نہیں جیسے ہم لوگ دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹا بول کو جوش میں جذبے میں آ کو کیا کی کردلت کیا کی ہو جاتا ہے اگر کو سمجھتی۔ حکمت سے تدبیر کے ساتھ کرنا ہر کام، سسٹم کے ساتھ، تبھی وہ انجام کو پہنچتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے کہ غزوہ تبوک کو جانا ہے، اٹھے چلے نہیں گئے، بلکہ صحابہ نام لکھائے اور پھر پوری ترتیب بنائے اور 15 دن کے بعد نکلے ہیں، اور جب نکلے تو اس وقت باغ جو ہے پکنے کے قریب تھے، وہ پھلوں کے توڑنے کا زمانہ قریب تھا، تو اس کی ترتیب بنائے صحابہ، اپنے غلاموں کو، باندیوں کو، بیویوں کو بٹھا کر سمجھائے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اس وقت دین کا تقاضا ہے، ہمیں جانا ہے جہاد میں اللہ کے راستے میں، اس لیے ہمارے جانے کے بعد تم جو ہے باغ کا خیال رکھو، کس طرح اس کی جو ہے وہ ساری ترتیب بنا کے اس کے بعد نکلے ہیں، وہ ساری ترتیب بنا کے اس کے بعد نکلے۔ ایسا نہیں جوش میں جذبے میں آ کر نکل گئے اور بعد میں وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ بچے کو فیس بنے نہیں نا، اس کے واسطے رستے کو بھگا دلی، اب وہ اسے بلا لگ جانے کون بھی نہیں کر کو وہاں، پھر وہاں سے فون آیا گھر میں کیا بھی راشنش نہیں ہے، کیا کرنا سو میں کے جانا کریے انہوں سب۔ یہ سب قصے نہیں ہونا، صحیح بات، یہ سب قصے نہیں ہونا بولے تو کیا کرنا، نکلنے سے پہلے تدبیر کرنا، تدبیر کے ساتھ نکلنا، ترتیب کے ساتھ نکلنا، تبھی فائدہ ہوگا نا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین گئے غزوہ تبوک میں، اور جب واپس آئے تو ان کے پھل جو تھے وہ ان کے غلاموں نے، باندیوں نے کاٹ کر ان کے گھروں میں اسٹاک تھا، وہ آئے، آ کر پھر وہ اپنے پھل بازار کو لے کر گئے۔ اس درمیان یہ ہوا تھا کہ بازار میں اس موسم کا جو پھل تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور لوگوں کا ڈیمانڈ تھا، ضرورت تھی لوگوں کو، لیکن موجود نہیں تھا۔ یہودیوں کے جو باغ تھے ان کے پھل سارے ختم ہو چکے تھے۔ اب جب صحابہ آئے اور پھر مارکیٹ کو گئے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی، تو بہت زیادہ قیمت، ڈبل تربل قیمت میں وہ بکی ان کی، یعنی اللہ کی طرف سے صحابہ پر یہ نصرت ہے اور یہ مدد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت فرمائی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا شان نزول میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان صحابہ کو واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، جہنم کا تذکرہ کیے تو صحابہ رونے لگے، بہت سے صحابہ رونے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، تقریر ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ بھی اٹھ کر جانے لگے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 صحابہ،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 صحابہ، ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 صحابہ، اور ایک روایت میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تھے۔ بہرحال ہوا کیا کہ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو آئے، یا یہ جو 10 صحابہ تھے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد سے ہم ہر دن روزہ رکھیں گے اور ہر رات، پوری رات نفلیں پڑھیں گے، نماز قیام اللیل، یعنی رات کو عبادت کے ساتھ نمازوں میں گزاریں گے رات کو۔ اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ دن بھر روزہ رکھیں گے، رات بھر نفلیں پڑھیں گے، اور گوشت نہیں کھائیں گے، چکنا نہیں کھائیں گے، بستروں میں نہیں سوئیں گے، اور بیوی کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا کہ بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، چکنا نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، بستروں میں نہیں سوئیں گے، اور پھر یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو خسی کر لیں گے تاکہ کوئی ٹینشن ہی نہ رہے، عبادت۔ اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، اس آیت کا اس سے پہلے کے آیتوں سے تعلق ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے طریقے کو، عبادت کے طریقے کو، اور عیسائیوں کے طریقوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، مختصراً یہ ہے کہ یہودیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور عیسائیوں نے بھی رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ انسان عبادت کے لیے اپنے بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست احباب، خاندان، محلہ، انسانوں کی آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں تنے تنہا گوشہ نشین ہو جائے، جنگل کو چلا جائے عبادت کے لیے، کہ میں جنگل میں سارے انسانوں سے کٹ کر تنے تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ یہودیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، عیسائیوں نے بھی رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ بہرحال تو انہوں نے ایسا ارادہ کر لیا، وہ 10 صحابہ نے یا 3 صحابہ نے، یا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی تقریر سن کر، آپ کی نصیحت سن کر صحابہ نے ایسے ایسے ارادے کر لیے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بلائے ان کو، بلا بھیجے ان کو، فوراً بلائے۔ اور پھر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور فرمایا کہ اے عثمان، کیا تم ہی ہو جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں گا اور دن بھر روزے رکھوں گا؟ کیا تم نے ایسی قسم کھائی؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نہیں ہے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ کے نبی، میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں دن بھر روزے رکھوں گا اور رات بھر نفلیں پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے تو ایسا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو ایسا حکم نہیں ملا، تم نے یہ کہاں سے طے کر لیا؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ اس بات کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس بات کو ہم لوگ تو بالکل سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک مفتی صاحب کے کمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اب بیچارے کہیں تفریح کے لیے گئے ہوئے، کہیں گھومنے کے لیے گئے، تو کمنٹ کر رہی لوگاں، کیا مفتی صاحب کیا کر رہی سو، تمہیں بھی دنیا دار ہو گئے، مفتی صاحب عیش پرست ہو گئے، گھومنے لگے، پھرنے لگے، پوری تقویٰ تمہاری ختم ہو گئی۔ اب یہ دیکھو، اگر مفتی صاحب اوٹی چلے گئے، کیرلا چلے گئے، یا کہیں گھومنے چلے گئے، تو
یہ کیا ناجائز ہے؟ کیا سیر و تفریح ناجائز ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی سوئمنگ جانا چاہے تو روزانہ جا سکتا ہے، اس کے جان کا اس پر حق ہے۔ اپنی فیملی کو لے کر ایسی جگہ جہاں پر بے پردگی نہ ہو اور جا کر آنے تک نمازوں کی پابندی ہو، بے پردگی نہ ہو، شریعت کے خلاف کام نہ ہو، جائز ہے، جانا چاہیے۔ لیکن لوگوں کی تنگ نظری دیکھو اتنی ہے، ذہن اتنا چھوٹا ہے، صحیح بات ہے، وہ حرام، یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں ایسا جائز ہے کیا؟ جیسے یہودی سوچتے تھے، جیسے عیسائی سوچتے تھے، ان لوگوں نے اپنی شریعت میں بہت شدت اختیار کر لیے تھے۔ شدت نہیں تھی لیکن انہوں نے اختیار کر لیے تھے، اتنی شدت، اتنی سختی، اگر کپڑے میں گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، کاٹ کے پھینکتے تھے اسے۔ وہ کپڑاش نہ کو کاٹ کو ہوتے گا، ناپاک ہوگا نہ اگر کوئی کاٹ کو پھینک ڈالتے تھے۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے، دھونے کا حکم ہے، دھو لو پاک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں، سختی کیا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے تو ایسا حکم نہیں ملا، تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے ان باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس آیت کی پوری جو ہے اور بھی تشریح ہے، ان باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال روزے کے بارے میں پوچھ رہے تھے ایک ساتھی کہ شکایت ہے گیس کی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھٹا پانی منہ میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ اندر بھی چلا جاتا ہے، منہ میں آیا اور پھر حلق سے چلا بھی گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا پوچھ رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو ذرا سحری لمٹ سے کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہ کے اندر ہی تھا، وہ منہ سے باہر تو نہیں آیا نا۔ باہر سے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ ابھی پیٹ سے وہ کھٹا ڈکار یا پانی وغیرہ جو بھی ہے وہ حلق کے ذریعے منہ پر آیا تھا اور پھر وہیں سے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔